حمزہ کو گولیاں لگنے سے ایک دن پہلے یہ ایک بڑی سفید عمارت تھی جس پر سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ عمارت کے بیچ میں تختی لگی تھی، انسان نہیں جرم سے ہے، اور اس کے نیچے لکھا تھا سینٹرل جیل راولپنڈی 1986۔ یہ اڈیالہ جیل تھی۔ اندر کو جاؤ تو آج اس بڑے میدان میں قیدی ادھر ادھر پھرتے نظر آ رہے تھے، بلکہ اونچے ٹینٹ بچھائے ہوئے قالینوں پر بیٹھے تھے۔ ایک طرف مرد اور دوسری طرف خواتین تھیں جن کو پردے سے الگ کیا گیا تھا۔ سامنے اسٹیج تھا جس پر انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنس کے 2 ٹرینرز میز کے پیچھے بیٹھے نظر آ رہے تھے، اور ساتھ ڈی آئی جی اسلام آباد اور پولیس کے چند سینئر آفیسر وہیں خواتین کے پورشن میں آگے حیا جنت کے ساتھ موجود تھی۔ بیچ پردے والی سرحد کی طرف پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ دونوں ٹرینرز اپنی بات کہہ چکے تھے، اب وہ ڈاکٹر ہارون سے رابطہ کر رہے تھے جنہوں نے بطور خاص حکم دیا تھا کہ وہ قیدیوں سے چند ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسکائپ کال تھی۔ سامنے بڑی LED اسکرین لگی تھی۔ یکایک اسکرین پر ڈاکٹر ہارون کی تصویر ابھری۔ سب کو خاموش ہونے کا کہا اور کال کا والیوم بڑھا دیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد وہ گویا ہوئے مجھے بتایا کہ یہاں وہ قیدی موجود ہیں جو کسی قسم کی چوری، ڈاکہ، ناحق قبضہ اور دیگر ایسے جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی بے قصور بھی ہو، کہہ کر اداسی سے مسکرائے۔ میرے بھائی، میری بہن، اللہ نے ہر انسان کی قسمت میں رزق لکھ دیا ہے، اور رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت، مگر شاید ہم صبر نہیں کرتے۔ جو رزق ہم رشوت، چوری چکاری اور دیگر غلط کاموں کر کے حاصل کرتے ہیں، میرا یقین کریں وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے، مگر ہم حلال کا انتظار نہیں کرتے اور جلد از جلد حاصل کرنے کی تمنا میں حرام کھانے لگ جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھے قیدیوں میں بیزاری تھی۔ AC اور کشادہ کمروں میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے کو کیا پتہ پیٹ کا جہنم کیا ہوتا ہے، بچوں کا بھوکا دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ سب اکتائے ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اونٹ کی مہار لیے کہیں باہر جا رہے تھے۔ راستے میں حاجت ہوئی تو وہاں ایک بدو کو مہار پکڑائی کہ میں آتا ہوں۔ جب وہ واپس آئے تو اونٹ وہیں تھا، مگر مہار نہیں تھی، اور بدو بھی غائب تھا، اور اونٹ کو ہانکتے بازار تک لائے۔ مہار خریدنا چاہی اور اپنے ہی اونٹ کی کوئی مہار مل گئی۔ بیچنے والے سے پوچھا کہاں سے ملی؟ تو کہنے لگا ایک عربی بدو آیا تھا، 2 درہم کی بیچ گیا ہے۔ حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ میرے اللہ، میں اسے حلال کے 2 درہم دینا چاہتا ہوں، مگر اس نے حرام کے 2 درہم چنے۔ وہ خاموش ہوئے اور قیدیوں کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی نظر آئی۔ میرے بھائی، اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو، وہ حرام کے 2 درہم چنے۔ وہ خاموش ہوئے اور قیدیوں کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی نظر آئی۔ میرے بھائی، اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو، وہ تمہیں نہ نوازے تو کہنا جیل میں۔ یہ مت سمجھنا کہ زندگی رک گئی، زندگی کو آپ نے دھکیلنا ہے جب تک جیل میں ہو۔ کچھ سیکھ لو، ہاتھ میں کوئی ہنر لے آؤ، قرآن کو ترجمے سے پڑھ لو، اللہ سے توبہ کرو، اور جن سے شکوے ہیں ان کو معاف کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے تو تم زمین والوں پر رحم کرو۔ قیدیوں نے اپنے دلوں میں پشیمانی دیکھی اور بولے کہ اہلکاروں سے کہوں گا قیدیوں کے حقوق پورے کرو۔ مسکرائے، پھر بولے نفرت انسان سے نہیں جرم سے کرو۔ اسکرین بجھ گئی۔ ہاں، کچھ تھا جو یہاں بیٹھے لوگوں کے دلوں کو چھوا تھا۔ اللہ پر توکل اور رزق تمہیں خود ڈھونڈ لے گا۔ قیدی قطار بنائے اپنی اپنی جیلوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مالٹی شرٹ اور ٹراؤزر اور سر پر دوپٹہ اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ جمائے وہ جنت کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑی ہو رہی تھی۔ جب ایک درمیانے سے عمر کی عورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، تم تو وہی ہو نا جو لاہور جیل میں تھی؟ چھوٹتے اس نے کہا تو حیا گھبرائی۔ جنت کو دیکھا تو حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹرینرز بھی اتر کر اسی طرف آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ حیا کوئی رد عمل کرتی وہ دوبارہ بولی، اور اب یہاں ان کے ساتھ اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ قیدیوں کو سبق دیتے آئی ہو؟ واہ، ہاں، ہوا میں اٹھایا۔ ویسے یہ TV والا بندہ صحیح کہہ رہا تھا، جیل میں ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے تمہاری طرح۔ وہ اپنے دھیان کہے جا رہی تھی، اور ادھر حیا کو اپنے پیروں نیچے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ اب وہ دونوں ٹرینرز بھی وہیں کھڑے تھے۔ حیا کا خون چمک کر چہرے میں آ گیا تھا۔ یہ کس بارے میں بات کر رہی ہو حیا؟ دونوں ٹرینرز میں سے ایک نے پوچھا تو حیا تلملا کر رہ گئی، جواب دیے بغیر۔ فرش کی لمبی اسٹریپ کو مضبوطی سے تھاما اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جنت اس کے پیچھے تیز تیز چلتی گئی۔ آواز دی مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ تو جنت چیزوں کو سمیٹنے واپس چلی گئی۔
آیا نے گاڑی میں بیٹھ کر پرس پھینکنے کے انداز میں پڑے مارا۔ نفرت ہے، مجھے نفرت ہے تم سے۔ آنسوؤں کو وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے پونچھتے وہ ہانپ رہی تھی۔ پہلے کم تھا جو جیل کا دباؤ بھی تم نے میری زندگی پر لگا دیا۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اس کا دماغ ماضی سے حال اور حال سے ماضی کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ان جیسوں کو موت بھی جلدی نہیں آتی، ہتک اور بے عزتی کے احساس تلے وہ کیا کہتی جا رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ہجوم، شور، قہقہے، گولیاں، خون اور شیری پر جھپٹنے آتا۔ اس کا دماغ ایک ہی دائرے میں گھوم رہا تھا۔ شیری کے نام پر دل میں سخت ٹھیس اٹھی اور وہ دوبارہ ہجوم، شور اور گولیوں سے ہوتا شیری تک پہنچ جاتا۔ آپریشن تھیٹر میں دو ڈاکٹر اس پر جھکے کھڑے تھے۔ ایک لمحے کو اسے ہوش آیا، آنکھیں جھپکی، چاند حویلے دکھائی دیے۔ شیری، وہ بڑبڑایا، آواز اتنی مدھم تھی کہ اس کے اپنے کانوں تک نہ پہنچی۔ وہ دوبارہ اپنے جسم میں جاتے ہزاروں سوئیوں سے بے خبر ہو گیا۔ پھر وہی شور، گولیاں اور شیری پر چپٹتے ہاتھ۔ تھیٹر سے باہر آؤ تو ذرا فاصلے پر ایک لڑکی سبز دھاریوں والی سفید قمیض، ٹراؤزر اور سر پر سفید شفون کا دوپٹہ ٹکائے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی نظر آتی۔ وہ بھی 15 منٹ پہلے یہاں آئی تھی۔ وہ سو رہی تھی جب ڈاکٹر ہارون کی کال آئی۔ آیا، میرے بیٹے کو گولیاں لگی ہیں۔ یہاں ایک چرچ میں کل صبح بلاسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے تمام فلائٹس ملتوی کر دی گئی ہیں۔ یا جیسے ہی فلائٹس بحال ہوتی ہم آ جائیں گے۔ وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھے۔ اس کا خیال رکھنا آپ کا بیٹا۔ وہ تو بس انیکا کو ہی جانتی تھی۔ ہاں، حال حمزہ کو گولیاں لگی ہیں، وہ ہے بے بس سے بولے۔ اس ایک عرصے میں وہ پہلی بار حیا سے حمزہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تبھی فون پر نسوانی آواز ابھری، حیا، میرے بچے کے پاس چلی جاؤ، وہ اکیلا ہے، اسے کہنا اس کی ماسی جلدی اس کے پاس آ جائے گی۔ میری طرف سے اسے بہت پیار کرنا، اس کا بہت خیال رکھنا۔ وہ بہت لاپرواہ ہے، ردا ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ حیا نے سختی سے آنکھیں مینچیں۔ حمزہ کے نام سے اسے کیا کچھ یاد نہیں آ گیا تھا؟ وہ گھر، نکاح، تصویریں، چیخنا چلانا اور حمزہ کا اس پر ہاتھ اٹھانا۔ اس نے جھرجھری لی۔ جی مسز ہارون، آئی ول ٹیک گڈ کیئر آف ہم۔ تسلی دیتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور اب وہ ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی دیوار سے ٹیک لگائے فرش کو گورے جا رہی تھی۔ آئی تو وہ دل میں بہت کچھ لے کر تھی، مگر ہسپتال کی وحشت سے اس کا دل مرجھا گیا تھا۔ نرس ایک دوبارہ باہر آئی۔ اس نے امید سے اسے دیکھا، شاید وہ کوئی خبر دے، مگر نرس اسے نظر انداز کرتی بڑھ جاتی۔ اسے آپریشن تھیٹر میں پڑے لڑکے سے زیادہ اپنی گلٹی ہو جانے کی فکر تھی۔ اگر حمزہ کو کچھ ہو گیا تو وہ ساری عمر خود کو معاف نہیں کر سکے گی۔ آئی پچھتاوے حیا، حمزہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جنت اس کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں بولی، نظریں بدستور فرش پر جمی تھیں۔ آپریشن تھیٹر کی سخت بتی بجھے اور دروازے سے ڈاکٹر باہر نکلتے نظر آئے۔ مسز حمزہ، وہ ان دونوں کے پاس رکے تو حیا سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی، مگر بولی کچھ نہیں، حمزہ کو 3 گولیاں لگی تھیں، وہ جو الحمدللہ ہم نے نکالی ہیں۔ دل نے ٹھنڈی آہ بھری، شکر کا۔ ڈاکٹر نے باری باری دونوں کو دیکھا اور حیا کا ابھرتا دل دوبارہ ڈوبنے لگا۔ مطلب مجھے ہی گلٹی ہونا ہے؟ گولیاں لگنے کے بعد گرنے کے باعث جو ہیڈ انجری ان کو آئی ہے، اس سے ان کے برین میں سویلنگ ہو گئی ہے، جس سے برین اسٹیم پر پریشر بڑھ گیا ہے۔ اگر ان کو اگلے 48 گھنٹوں میں ہوش نہیں آتا تو یہ کوما میں چلے جائیں گے۔ جنت نے حیا کا بازو مضبوطی سے پکڑا، گویا حوصلہ دے رہی ہو، اور کوما سے باہر آنے پر ہو سکتا ہے ان کو چیزیں دوبارہ سیکھنی پڑے۔ ہے میں فیس پرابلم ان اسپیکنگ، واکنگ، ایرر ادر تھنگز یو نو، کائنڈ آف میموری لاس۔ ذرا توقف کے بعد وہ دوبارہ بولے، یا پھر وہ اپنی ذہنی توازن کھو دیں گے۔ ڈاکٹر نے آخری خدشہ ظاہر کیا۔ حیا کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کے دل موٹھے میں بھینچ کر چھوڑا ہے۔ کیسے اپنی بد دعائیں واپس لے۔ وہ لیکن آپ دعا کریں، اللہ شفا دے گا۔ آپ اسی کی تو بد دعائیں ہیں یہ ان کو، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ اور حیا کو لگا ریڈ بل میں کھڑا شخص اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ کتنے ہی لمحے وہاں بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے سہ کو اونٹی سے آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا۔ وہ نالیوں سے جکڑا جسم اس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود کو گلٹی ہونے کی اذیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ پچھتاوے ہی تو ہیں جو انسان کو زہر کی طرح کھا جاتے ہیں۔ وہ بھی پچھتاوے سے بھاگنا چاہتی تھی۔ آئی سی یو کے باہر پولیس موجود تھی۔ رات اترنے لگی تو فریحہ ہاسپٹل آئی۔ اس کے یہاں حمزہ کے ساتھ ڈیوٹی تھی۔ اس نے حیا اور جنت کو ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیا تھا۔ ہاں، حمزہ کے گھر اس گھر کے ساتھ حیا کی کئی تلخ یادیں جڑی تھیں۔
وہ تھکے سے قدم اٹھاتی اوپر حمزہ کے کمرے کی طرف بڑی، دروازہ کھولتے ہی وہ مسکراتا بری آنکھوں والا حمزہ فریم کے پاس گیا۔ اس میں اپنا عکس برا لگنے لگا تو پیچھے ہٹ گئی۔ سب ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سیب کھولی حمزہ کے کپڑے لٹکے تھے۔ اسے چونکا ہوا، اس کے کپڑے کہاں تھے؟ پھر ہونٹ سکیڑے اس تصویر والے ڈبے میں اور حیا کے کپڑے بھی تھے۔ ڈیش آدمی اپنے کپڑوں کو یوں رولتا دیکھ وہ بس اتنا کہہ سکے، اس نے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے تاکہ لانڈری بھجوا سکے۔ تبھی اس کا فون بجا۔ مسز ہارون فون پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ جی مسز ہارون، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ حیا غصے سے بولی اور حیا گڑبڑ آئی۔ میں نے رادابا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم میرے بچے کو یوں لواسوں کی طرح اکیلا چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہو؟ پیچھے سے ڈاکٹر ہارون کی آواز آ رہی تھی جو شاید رادابا کو تسلی دے رہے تھے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا تم میرے بچے کے قابل نہیں ہو۔ وہ اتنا پیار کرنے والا لڑکا ہے، تم تو چاہتی ہو وہ مر جائے۔ تم اس وقت بھی اس سے اپنا انتقام لے رہی ہو۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر ہارون اور انیکا اس کو ہمت کرنے اور صبر کرنے کا کہہ رہے تھے۔ حیا کا دل چاہا وہ بھی چلائے، پر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اسے رادابا کی پھٹ پھٹ کر رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اگر میں وہاں ہوتی، کبھی تمہارے رحم و کرم پر اسے نہ چھوڑتی، پر میں مجبور ہوں، میں نہیں آ سکتی۔ پلیز میرے بچے کے پاس چلی جاؤ حیا، اسے ہماری ضرورت ہے، پلیز۔ وہ روتی رہی اور فون بند ہو گیا۔ حیا نے کپڑے وہیں چھوڑے، اپنا لانگ اسٹریپ والا بیگ کندھے پر ڈالا اور ڈرائیور کے ساتھ دوبارہ ہاسپٹل آ گئی۔ رادابا کے الفاظ اب تک سنائی دے رہے تھے۔ تم تو چاہتی ہو وہ مر جائے۔ وہ قدم اٹھاتی آئی سی یو کے سامنے آ کر رکی۔ تم کیوں؟ اس سے پہلے فریحہ اس کی طرف آتی وہ کھٹ سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ فریحہ اندر آئی، کچھ کہنا چاہا مگر حیا نے انتہائی بے رخی کہہ دیا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ وقت چاہتی ہے۔ جب وہ باہر چلی گئی تو وہ حمزہ کی طرف مڑی۔ تم آج اگر اس بیڈ پر ہو تو تمہاری اپنی وجہ سے، میری بددعاؤں کی وجہ سے نہیں۔ وہ اس کے سر پر کھڑی دبا دب بھرا رہی تھی۔ حیا تم نے یہ کیا کیا؟ وہ کیا میرے بچے کے قابل نہیں ہو، تم زندگی خراب کر دی۔